نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان پر گناہ نہیں اس میں جو کچھ پہلے کھا چکے، اذا متقوا، جبکہ آئندہ کو ڈر گئے، وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، اور ایمان لائے اور عمل نیک کیے پھر ڈرتے رہے اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اس سے پہلے آیت نازل ہوئی جو خمر اور میسر ان سب کو قمار کے حال کو جو حرام کیا گیا، ان آیات کا ربط بھی اس سے پہلے والی آیتوں سے اس طرح ہے کہ مسند احمد سے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ منقول ہے کہ جب اوپر کی آیت میں تحریم خمر و میسر نازل ہو چکی تو بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے آدمی جو کہ شراب پیتے تھے اور قمار کا مال کھاتے تھے تحریم سے پہلے مر گئے اور اب معلوم ہوا کہ وہ حرام ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ اس پر آیت لیس علی الذین آمنوا نازل ہوئی اور پیچھے آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات میں تحریم طیبات کی ممانعت کا ذکر تھا۔ اب آیت یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء آخر تک سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ خاص حالات میں خاص چیزوں کو حرام قرار دیں۔ یہ بیان القرآن میں اس طرح بیان ہے۔ اور خلاصہ تفسیر، ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں اور اس وقت وہ حلال ہوگی بعد میں حرام ہو جاوے، اور ان کو گناہ کیسے ہوتا جبکہ گناہ کا کوئی امر مقتضا نہ ہو بلکہ ایک امر مانع موجود ہو، وہ یہ کہ وہ لوگ خدا کے خوف سے اس وقت کی ناجائز چیزوں سے پرہیز رکھتے ہوں، اور دلیل اس خوف کی یہ ہو کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہوں جو کہ خدا سے ڈرنے کا سبب ہے، اور نیک کام کرتے ہوں جو کہ خوف خدا کی علامت ہے، اور اسی حالت پر وہ عمر بھر رہیں۔ چنانچہ اگر وہ حلال چیز جس کو پہلے کھاتے پیتے تھے آگے کبھی چل کر حرام ہو جائے تو پھر اسی سے بھی اسی خوف خدا کے سبب پرہیز کرنے لگتے ہوں، اور اس خوف کی بھی دلیل مثل سابق یہی ہو کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں جو کہ موقوف ہیں ایمان پر، بس یہاں بھی سبب اور علامت خوف خدا کے مجتمع ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بار کی مکرر تحریم میں ان کا یہی عمل درآمد ہو، کچھ 2-3 بار کی خصوصیت نہیں، بس باوجود مانے اور استمرار مانے کے ہمارے فضل سے بعید ہے کہ وہ گناہگار ہوں، اور ان کی یہ خاص طریقہ مذکور کی نیکوکاری صرف لزوم گناہ سے مانے ہی نہیں بلکہ وجود ثواب و محبوبیت کو مقتضا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں، بس ان میں مبغوض ہونے کا احتمال تو کب ہو سکتا ہے، یہ تو غیر مقبوض ہونے سے گزر کر محبوب ہونے کا درجہ رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک بوجہ تم سے دور نہ بھاگنے کے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔ مطلب امتحان کا یہ حالت احرام میں وحوش کا شکار کرنے کو تم پر حرام کر کے جیسا آگے تصریحاً آتا ہے، ان وحوش کو تمہارے آس پاس پھراتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر طور پر بھی معلوم کرے کہ کون شخص اس حرمت کے بعد جس پر ابتلا بھی دلالت کر رہا ہے حد شرعی سے نکلے گا، یعنی شکار ممنوع کا مرتکب ہوگا، اس کے واسطے دردناک سزا مقرر ہے۔ چنانچہ شکاری جانور
اسی طرح آس پاس لگے پھرتے تھے۔ چونکہ صحابہ میں بہت سے شکار کے عادی تھے، اس میں ان کی اطاعت کا امتحان ہو رہا تھا، جس میں وہ پورے اترے۔ آگے ممانعت کی زیادہ تصریح ہے کہ ایمان والوں وحشی شکار کو بے استثناء ان کے جن کو شرع نے مستثنیٰ کر دیا قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اسی طرح جب کہ وہ شکار حرم میں ہو گو شکاری احرام میں نہ ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اور جو شخص تم میں اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر اس کے فعل کی پاداش واجب ہوگی، جو کہ باعتبار قیمت کے مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کے تخمینے کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کر دیں کہ دینداری میں بھی قابل اعتبار ہوں اور تجربہ و بصیرت میں بھی۔ پھر اس قاتل کو تخمینہ قیمت کے بعد اختیار ہے، خواہ اس قیمت کا کوئی ایسا جانور خرید لے کہ وہ پاداش کا جانور خاص چوپاؤں میں سے ہو، یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، نر ہو یا مادہ، بشرطی کہ نیاز کے طور پر کعبہ کے پاس تک یعنی حرم کے اندر پہنچائی جائے، اور خواہ اس قیمت کے برابر غلہ بطور کفارہ کے مساکین کو دے دیا جائے، یعنی ایک مسکین کو بقدر 1 صدقۃ الفطر کے دیا جائے، اور خواہ اس غلے کے برابر روزے رکھ لیے جائیں۔ برابری کی صورت یہ ہے کہ ہر مسکین کے حصے یعنی فطرے کے بدلے 1 روزہ، اور یہ پاداش اس لیے مقرر کی ہے تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکے، بخلاف اس شخص کے جس نے قصداً شکار نہ کیا ہو، کہ گو اس پر بھی جزا تو یہی واجب ہے، مگر وہ فعل کی سزا نہیں، مگر محل محترم یعنی شکار حرم، جو کہ حرم کی وجہ سے محترم یا احرام کی وجہ سے کل محترم ہو گیا ہے، محترم کی طرح ہو گیا ہے، اس کا زمان اور جزا ہے، اور اس جزا کے ادا کر دینے سے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف فرما دیا۔ اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا، چونکہ اکثر عود میں 1 گنا پہلے بار زیادہ جرأت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے علاوہ جزا مذکور کے جو کہ اس فعل یا محل کا عوض ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے اس جرأت کا انتقام لیں گے۔ البتہ اگر توبہ کر لے تو انتقام کا سبب ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، انتقام لے سکتے ہیں۔ تمہارے لیے حالت احرام میں دریا یعنی پانی کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا سب حلال کیا گیا ہے، تمہارے انتفاع کے واسطے اور تمہارے مسافروں کے انتفاع کے واسطے کہ سفر میں اسی کو توشہ بنا دیں، اور خشکی کا شکار گو بعض صورتوں میں کھانا حلال ہے، مگر پکڑنا یا اس میں معین ہونا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو جس کے پاس جمع کر کے حاضر کیے جاؤ گے۔ معارف و مسائل: محققین نے لکھا ہے کہ تقویٰ یعنی مزار دینی سے مجتنب ہونے کے کئی درجے ہیں، اور ایمان و یقین کے مراتب بھی بلحاظ قوت و ضعف متفاوت ہیں۔ تجربے اور نصوص شرعیہ سے ثابت ہے کہ جس قدر آدمی ذکر و فکر، عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ میں ترقی کرتا ہے، اسی قدر خدا کے خوف اور اس کی عظمت و جلال کے تصور سے قلب معمور و ایمان و یقین مضبوط و مستحکم ہوتا رہتا ہے۔ مراتب سیر اللہ کی اسی ترقی و عروج کی طرف اس آیت میں تقویٰ اور ایمان کی تکرار سے اشارہ فرمایا، اور سلوک کے آخری مقام احسان اور اس کے ثمرہ پر بھی تنبیہ فرما دی۔ تفسیر عثمانی: مسئلہ صید جو کہ حرم اور احرام ہے عام ہے، خواہ معقول یعنی حلال جانور ہو یا غیر معقول یعنی حرام۔ مسئلہ صید یعنی شکار ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں، عادتاً انسانوں کے پاس نہ رہتے ہوں، پس جو خلقتاً اہلی ہوں جیسے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، ان کا ذبح کرنا اور کھانا درست ہے۔ مسئلہ البتہ جو دلیل سے مستثنیٰ ہو گئے ان کو پکڑنا قتل کرنا حلال ہے، جیسے دریائی جانور کا شکار لقولہ تعالی احل لکم صید البحر، اور بعض خشکی کے جانور جیسے
کوا، چیل اور بھیڑیا اور سانپ اور بچھو اور کاٹنے والا کتا، اسی طرح جو درندہ خود حملہ کرے اس کا قتل بھی جائز ہے۔ حدیث میں ان کا استثناء مذکور ہے، اس سے معلوم ہوا کہ الصید میں الف لام عہد کا ہے۔ مسئلہ جو حلال شکار غیر احرام غیر حرم میں کیا جائے اس کا کھانا محرم کو جائز ہے، جب یہ اس کے قتل وغیرہ میں معین یا مشیر یا بتلانے والا نہ ہو۔ حدیث میں ایسا ہی ارشاد ہے، اور آیت کے الفاظ لا تقتلوا میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہاں لا تقتلوا فرمایا ہے، لا تاکلوا نہیں فرمایا۔ ایک اور مسئلہ، شکار حرم کو جس طرح قصداً قتل کرنے پر جزا واجب ہے، اسی طرح خطا و نسیان میں بھی واجب ہے۔ مسئلہ جیسا پہلی بار میں جزا واجب ہے، اسی طرح دوسری تیسری بار قتل کرنے میں بھی واجب ہے۔ مسئلہ حاصل جزا کا یہ ہے کہ جس زمان اور جس مکان میں یہ جانور قتل ہوا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ دو عادل شخص سے، اور جائز یہ بھی ہے کہ ایک ہی عادل شخص سے اس جانور کی قیمت کا تخمینہ کرائے۔ پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ وہ مقتول جانور اگر غیر معقول ہے تب تو یہ قیمت ایک بکری کی قیمت سے زیادہ واجب نہ ہوگی، اور اگر وہ جانور معقول تھا تو جس قدر تخمینہ ہوگا وہ سب واجب ہوگا، اور دونوں حال میں آگے اس کو 3 صورتوں میں اختیار ہے۔ خواہ تو اس قیمت کا کوئی جانور حسب شرائط قربانی کے خرید لے اور حدود حرم کے اندر ذبح کر کے فقراء کو بانٹ دے، اور یا اس قیمت کے برابر غلہ حسب شرائط صدقہ فطر کے فی مسکین نصف سا فقراء کو دے دے، اور یا بحساب فی مسکین نصف سا، جتنے مساکین کو وہ غلہ پہنچ سکتا ہو اتنے شمار سے روزے رکھ لے، اور تقسیم غلہ اور روزوں میں حرم کی قید نہیں۔ اور اگر قیمت نصف سا سے بھی کم واجب ہوئی تو اختیار ہے، خواہ ایک مسکین کو دے دے یا ایک روزہ رکھ لے۔ اسی طرح اگر فی مسکین نصف سا دے کر نصف سا سے کم بچ گیا تو بھی یہی اختیار ہے کہ خواہ وہ بقیہ ایک مسکین کو دے دے یا ایک روزہ رکھ لے۔ نصف سا کا وزن ہمارے وزن کے اعتبار سے 2.25 سیر ہوتا ہے۔ مسئلہ تخمینہ مذکور میں جتنے مساکین کا حصہ قرار پاوے، اگر ان کو 2 وقت کھانا شکم سیر کر کے کھلاوے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ اگر اس قیمت کے برابر ذبح کے لیے جانور تجویز کیا مگر کچھ قیمت بچ گئی تو اس بقیہ میں اختیار ہے، خواہ دوسرا جانور خرید لے یا اس کا غلہ دے دے یا غلہ کے حساب سے روزے رکھ لے۔ جس طرح قتل میں جزا واجب ہے، اسی طرح ایسے جانور کو زخمی کرنے میں بھی تخمینہ کرایا جائے گا کہ اس سے جانور کی کس قدر قیمت کم ہو گئی، اس مقدار قیمت میں پھر وہی 3 مذکورہ صورتیں جائز ہوں گی۔ مسئلہ محرم کو جس جانور کا شکار کرنا حرام ہے اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ اگر اس کو ذبح کرے گا تو اس کا حکم مردار کا سا ہوگا۔ اور مسئلہ اگر جانور کے قتل ہونے کی جگہ جنگل ہے تو جو آبادی اس سے قریب ہو وہاں کے اعتبار سے تخمینہ کیا جائے گا۔ مسئلہ اشارہ، دلالت و اعانت شکار میں مثل شکار کرنے کے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس احرام باندھنے والے کے لیے مسائل بیان کیے ہیں جو احرام باندھ کر جاتا ہے حرم میں، اور یہ مسائل معارف و مسائل تفسیر معارف القرآن سے لیے گئے ہیں۔